اور میں ہندو بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اسلام کے متعلق، قرآن کے متعلق، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ اگر جاننا ہے، آئے میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں۔ حیدرآباد کے اندر یہ تیلگو زبان کی کتاب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ ہم سے آ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بنیادی بات میں دنیا کے تمام لوگوں تک یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے نزدیک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی عزت ایک مسلمان کے یہاں اس کی جان، اس کے مال، اس کی اولاد، ہر چیز سے زیادہ اہمیت رکھنے والی ہے۔ ایک مسلمان اللہ کے نبی کی عزت کے واسطے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے اپنی ہر چیز قربان کر سکتا ہے۔ اب آئیں، جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ایک بندے نے حیدرآباد کی، جس کا نام ہم منہ سے لینا بھی نہیں چاہتے، ہماری زبان گندی نہیں کرنا چاہتے ہم اس کا نام لے کر، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک عجیب مسئلہ ہے۔ وہ کامیڈی کرنے والا کوئی مذہبی شخص نہیں، اسے کون حیدرآباد نے بلایا وہ مذہبی شخص نہیں، یہ جو بندہ بات کر رہا ہے یہ مذہبی نہیں، یہ غیر مذہبی لوگ ایک مذہبی آدمی کے بارے میں اناپ شناپ کیسے بیان کر سکتی ہیں اپنی زبان سے؟ بڑے تعجب اور عجیب بات ہے، سمجھ نہیں لوگوں کو اس بات کی۔ میں بہت بنیادی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ان کے نکاح کرنے کے، ان کی شادی کرنے کے متعلق ذرہ برابر غلط فہمی ہے تو آپ مسلمان کے اہل علم رکھنے والے ایجوکیٹڈ لوگوں سے ملیے، ان سے پوچھئے، معلومات حاصل کریے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ اب جو ہے نا زبان تارق کو لگائے چلے جا رہے ہیں۔ بڑی عجب بات ہے بھائی، یہ سیاسی، یہ کامیڈی، اسلام میں کامیڈی پروگرام کرانا جائز ہی نہیں ہے۔ کامیڈی پروگرام رکھانا یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے کہ انہیں آیا تو میں بولا۔ اصل میں انہیں آیا تو آپ بولا نہیں، انہیں بول کے سالوں ہو گیا، آپ کے دل میں تھا، اس واسطے اب زہر نکال کے ڈالے اپنے۔ ایک بنیادی بات سمجھنے کی کوشش کریے، مسلمان تھوڑا جذبات کے ساتھ، اپنے جوش کے ساتھ ذرا ہوش سے بھی کام لیجئے۔ اب مسئلہ یہاں تک تو آ گیا، ایک آ گیا تھا وسیم رضوی، پھر اس کے بعد نپور شرما، پھر اب اس کے یہ بندہ، اب اس کے بعد اور کون آنے والا ہے معلوم نہیں۔ مسلمانوں کو یہاں پر بڑی ہوشیاری سے کام کرنا ہوگا کہ بہت آسان طریقے سے وہ غیر مسلمان بھائی ہمارے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اپنے ذہن میں غلط فہمی رکھتے ہیں، چاہے ان کا نکاح کا مسئلہ ہو، چاہے کم عمر کا نکاح کا مسئلہ ہو، جو بھی غلط فہمی ہے یہ دور کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور میں ہندو بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اسلام کے متعلق، قرآن کے متعلق، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ اگر جاننا ہے، چاہے وہ نگیٹیو کیوں نہ ہو، آپ آئے ہمارے پاس۔ ہماری مسجد کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں، ہماری مسجدیں 24 گھنٹے کھلے ہیں، ہمارے مدارس 24 گھنٹے کھلے ہیں آپ لوگوں کے استقبال کے واسطے۔ آپ آ کر تو دیکھیں، ایک دفعہ بات تو کریں، آپ سمجھنے کی تو کوشش کریں۔ آئے میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں، حیدرآباد کے اندر یہ تیلگو زبان کی کتاب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ ہم سے آ کر لیں۔ آپ کسی مسلمان، آپ کا دوست ہے کوئی، اس سے منگوانا چاہتے ہیں، آپ آئیں ہمارے پاس کاروان میں، مسجد رحیم خان کے اندر، آپ کو ہم کتابیں دینے کی کوشش کریں گے۔ اور میں ہمارے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پروٹیسٹ کرنا ٹھیک ہے، کرو، وہ اچھی بات ہے، کمپلین کرنا وہ بھی کرو، اچھی بات ہے، آپ احتجاج کریں بہت اچھی بات ہے، ضروری ہے، جمہوریت ہے، کرنا چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ کام بھی کرو میرے بھائی، موقع کا فائدہ اٹھاؤ، موقع ہے ابھی، یہ بات پہنچانے کا ہمارے پاس، اللہ کے نبی کی سیرت پہنچانے کی کوشش کرو۔ اور یہ جو بندہ کام کیا، یہ بندے کے خلاف کیسز بک ہوئے، اچھی بات ہے، لیکن کیسز بک ہونے کے ساتھ ساتھ ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں اور مسلم وکیل اور ایڈوکیٹ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ ایسے درندے صفت لوگ، یہ معاشرے اور ماحول کو خراب کرنے والے باہر نہ نکل پائے، ان کو باہر نہ نکل، ان کو آزادی نہیں ہونی چاہیے باہر نکلنے کی، کیونکہ پھر باہر نکلیں گے، پھر ماحول خراب کریں گے لوگوں کا، ان کے خلاف بول دیا، ان کے خلاف بول دیا۔ اور بنیادی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے، جب وہ گستاخی کرنے پر آتا ہے تو آپ یہ جان لیجئے کہ اس کے آخری دن شروع ہو چکے ہیں، اس کے ناکامی کے دن شروع ہو چکے ہیں۔ اس کی ناکامی ایک تو یہ کہ اس کی اپنی پارٹی نے اسے سسپینڈ کر دیا ہے، یہ اس کے ناکامی کے دن اب شروع ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم عنقریب دیکھیں گے کہ ناکام اور نامراد ہو کر رہیں گے سارے نبی کے گستاخ انشاءاللہ۔ امید کہ میری بات آپ لوگ سمجھے ہوں گے۔ میں پھر ایک دفعہ بتانا چاہتا ہوں، ایک مسلمان چاہے وہ کتنا چھوٹا اور ادنا مسلمان ہوگا، یہ مسلمان کے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں. کوئی کسی دوسرے مذہب کے جو اہم شخصیات ہوتی ہیں ان پر انگلی اٹھانے کی کوشش نہ کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.